اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو نمک کو کون درست کرے گا؟ ایک بدو شخص نے اپنے ہی قبیلے کے ایک لڑکی سے شادی کی جو خوش اخلاق، باادب، پاک دامن اور دیندار تھی۔ شادی کے 1 سال بعد اس شخص کا اپنے ایک چاچا زاد سے سخت جھگڑا ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس شخص کا قتل ہو گیا۔ قبیلے کے رواج کے مطابق شوہر کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا۔ وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ایک دوسرے قبیلے میں جا بسا۔ نئے قبیلے میں بدو مرد اکثر قبیلے کے سردار کی مجلس میں آتے، جہاں باتیں ہوتی اور قبائلی امور پر مشورے کیے جاتے۔ وہ بدو بھی انہی میں شامل ہو گیا۔ ایک دن سردار کا گزر بدو کے گھر کے پاس سے ہوا۔ اس نے بدو کی بیوی کو اچانک دیکھ لیا۔ اس کے حسن نے سردار کا دل و دماغ اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس کے دل میں ایک شیطانی خیال آیا، کسی طرح شوہر کو گھر سے دور کر دیا جائے تاکہ وہ اکیلی عورت کے قریب جا سکے۔ سردار مجلس میں آیا جہاں بدو بھی موجود تھا، اور سب کے سامنے کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ قریب ہی کچھ علاقے ہیں جہاں بہار آ چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہاں 4 آدمی بھیجے جائیں تاکہ تصدیق ہو۔ اس نے 4 آدمی منتخب کیے جن میں بدو بھی شامل تھا۔ ان علاقوں کا سفر 3 دن کا تھا۔ سفر کی رات جب اندھیرا چھا چکا اور لوگ سو چکے، سردار بدو کے گھر کی طرف روانہ ہوا، جہاں عورت اکیلی سو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، ایک ستون سے ٹکرا گیا، جس کی آواز سے عورت جاگ گئی۔ اس نے خوف سے کہا، کون ہے؟ سردار بولا، میں وہ سردار ہوں جس کے قبیلے میں تم آ کر بسے ہو۔ عورت نے کہا، خوش آمدید۔ اس وقت آپ کیسے آ گئے؟ سردار بولا، میں تمہارے حسن کا اس دن سے گرویدہ ہوں جب تمہیں پہلی بار دیکھا، اور اب تمہارے قرب کی خواہش ہے۔ عورت نے پرسکون انداز میں اور پختہ لہجے میں کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک شرط ہے، ایک پہیلی ہے، اگر تم نے حل کر لی تو تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ سردار نے خوشی سے کہا، جو شرط لگانا چاہو میں قبول کرتا ہوں۔ عورت نے کہا، جب گوشت خراب ہونے کا خدشہ ہو تو اس پر نمک چھڑکا جاتا ہے، لیکن اگر نمک خود خراب ہو جائے تو اسے کون درست کرے گا؟ پھر کہا، تم جس شخص سے چاہو مدد لے سکتے ہو۔ اگر تم نے جواب لا کر دیا تو تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ سردار اپنی رہائش پر واپس گیا، حیران اور پریشان پوری رات سوچتا رہا، مگر جواب نہ سوجا۔ اگلے دن مجلس میں اس نے بلند آواز میں کہا، جب گوشت خراب ہونے لگے تو اس پر نمک چھڑکا جاتا ہے، لیکن اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو اسے کون سنوارے؟ لوگوں نے مختلف جوابات دیے، لیکن کوئی بھی جواب سردار کو مطمئن نہ کر سکا۔ ان میں ایک عقل مند، صاحب علم، دیندار شخص بیٹھا تھا جو خاموش رہا۔ جب سب لوگ چلے گئے، وہ شخص وہی بیٹھا رہا۔ سردار نے غصے سے کہا، تم نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ سردار نے نرمی سے کہا، میں تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پہیلی دراصل امام سفیان ثوری کے ایک شعر کا مصرع ہے۔ اے علم والو، تم نمک ہو اس زمین کے، اگر نمک ہی خراب ہو جائے تو اسے کون درست کرے گا؟ مجھے لگتا ہے، واللہ عالم، کہ آپ نے ایک دیندار اور باعفت عورت کو برے ارادے سے بھڑکانا چاہا، اور اس نے آپ کو عزت کے ساتھ روک دیا، بغیر آپ کو رسوا کیے۔ اس نے اپنی عزت، شوہر اور آپ کی پوزیشن کو بچایا، اور اسے پہیلی کے ذریعے آپ کو شرمندگی سے بچاتے ہوئے آپ کو راہ راست دکھانا چاہا۔ عورت کا مطلب تھا کہ قبیلے کے مرد نمک کی مانند ہے، اگر ان میں سے کوئی بگڑ جائے تو سردار اسے درست کرتا ہے،
لیکن اگر سردار ہی بگڑ جائے تو کون درست کرے گا؟ آپ کو نمونہ بننا چاہیے تھا۔ اگر رہنما ہی فاسد ہو جائے تو پیچھے چلنے والے بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ عورت نے جو کہا وہ کمزوری نہیں بلکہ حکمت، سمجھداری اور غیرت و عزت کی علامت ہے۔ سردار نے جب یہ سنا تو اس کا دل لرز گیا۔ وہ شرمندہ ہوا، اپنے عمل پر پچھتاوا اور کہا، تم نے اصل بات کہی ہے، میری غلطی پر پردہ ڈال دو، اللہ تم پر دنیا و آخرت میں پردہ ڈالے۔ پیام حکایت: عقل مندوں کی مجلس اختیار کرو، بیوقوفی کی نہیں، کیونکہ عقل مند بڑے ہوتے ہیں اور ایک عقل مند کی بات ہزار شیطانوں کو روک سکتی ہے۔ تو دوستو، اس واقعے سے آپ کو کیا سبق ملا ہے؟ بہت ہی بہترین واقعہ تھا۔ تو اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو آگے بھی شیئر کریں اور لائک کریں ویڈیو کو۔ شکریہ۔